الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده حضرت ادہم رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت ابراہیم بن ادہم جن کا نام مشہور ہے، جن کو ہر مومن جانتا ہے، ان کے ابا تھے۔ ان کا قصہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بخارات کے باغات سے گزر رہے تھے، تو اچانک سوچے کہ وضو کر لوں، تو اس نیت سے وہ بخارات کے کھیتوں میں جو نہر تھی اس کھیتوں میں وضو کرنے لگے۔ تو وضو کر رہے تھے، وضو کے دوران ایک سیب اس ندی سے بہتا ہوا آیا، تو حضرت ادہم رحمۃ اللہ علیہ بھوک کی حالت میں تھے، تو انہوں نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا۔ حالانکہ ندی سے بہتا ہوا آ رہا تھا، کسی کھیت میں توڑ کر نہیں کھائے تھے، مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھائے تھے۔ یہاں تک کہ مسئلہ بھی ہے کہ کھیتوں سے کوئی چیز اگر کوئی توڑ کر کھاتا ہے مالک کی اجازت کے بغیر تو وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، کوئی پھل توڑ کر نیچے گر جاتا ہے، درخت سے نیچے گر جاتا ہے تو اب اٹھا کر کھا سکتے ہیں، شریعت کہتی ہے کھا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ جن چیزوں میں شبہات ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑنے والے لوگ بھی متقی ہوتے ہیں۔ حرام نہیں، بلکہ جن چیزوں کے کرنے میں نہیں کرنے میں شک و شبہ ہو رہا ہے، ایسے چیزوں کو بھی اگر چھوڑ دیتے اللہ کے لیے تو انہی کو متقی کہتے ہیں۔ تو کچھ بھی غلط نہیں ہے، پانی میں سے آ رہا تھا، سیب اٹھا کر کھا لیتے تو کچھ بھی غلط نہیں تھا، لیکن پھر بھی ڈر شروع ہو گیا، خوف شروع ہو گیا کہ میں مالک کی اجازت کے بغیر یہ سیب یا ایپل اٹھا کر کیا کرے، کھا لیا۔ چنانچہ اس کھیت سے اس ندی کے راستے سے گزرتے ہوئے سیدھا کھیت کی طرف گئے۔ جب کھیت کی طرف گئے تو دیکھا کہ دروازہ ہے، دروازہ کھٹکھٹائے تو اندر سے عورت آئی، کہنے لگے کہ دیکھو میں اس عورت کی، اس کھیت کے مالک سے، آقا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اس کھیت کی آقا، اس کھیت کی اونر تو ایک عورت ہے جو اندر موجود ہے۔ حضرت نے کہا کہ آپ اسے اجازت لے کر آئے کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اندر گئی، اس نے اپنے مالکین کو باہر لے کر آیا، تو حضرت کہنے لگے دیکھو ایسا قصہ ہے، میں نے ایک سیب آپ کے کھیت سے جو آیا تھا اسے اٹھا کر کھا لیا ہے، اب میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کیوں اللہ والے اتنا ایک سیب کے معاملے میں اتنا احتیاط برتتے تھے؟ اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا يدخل الجنہ جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں ہرگز نہیں جائے گا جو حرام سے پلتا ہے۔ تو حرام سے پلا ہوا جسم کبھی بھی جنت میں نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنی روزی کو حلال حاصل کرنے کی کوشش کرو، روزی حاصل کر رہے ہیں تو حلال حاصل کرو، حرام نہیں۔ حرام سے بچوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، حرام سے عبادتوں کا سکون اٹھ جاتا ہے، حرام سے دلوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، حرام سے دلوں میں تاریکی چھا جاتی ہے، غفلت چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور جن ماؤں کے پیٹ میں حلال کھانا جاتا ہے، جن باپوں کے پیٹ میں حلال روزی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے ایک نیک صالح متقی پرہیزگار اولاد کو دنیا میں وجود دیتے ہیں۔ تو ایک سیب کے لیے اتنا ڈر، اتنا خوف کہ معافی مانگنے تک کے لیے چلے گئے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ حضرت اس میں سے آدھا کھیت تو میرا ہے اور آدھا کھیت تو بادشاہ کا ہے، میں تو معاف کر دوں گی میرا آدھا حصہ، لیکن آدھا حصہ آپ بادشاہ ہی سے جا کر معافی مانگنا ہے۔ میں تو آدھا سیب جو پورا کا پورا سیب ہے اس میں سے آدھا حصہ تو میں معاف کرتی ہوں، لیکن آدھا حصہ آپ بادشاہ کے پاس جا کر ہی معافی مانگنا ہے۔
तो हज़रत ने पूछा कि अच्छा बादशाह कहाँ पर है? तो वो औरत कहने लगी यहाँ से 10 दिन लगेगा, बल्ख बादशाह वहाँ गया हुआ है, आप वहाँ जाकर माफ़ी मांग ले सकते हैं। देखो देखो, दिल तो कहता है कि बादशाह आने के बाद क्या करेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन डर इतना था, खौफ इतना था कि सफ़र शुरू कर दिए। एक सेब के आधे सेब माफ़ करवाने के लिए सफ़र शुरू कर दिए। तो बादशाह बल्ख में पूरे जोश के साथ, पूरे खरोश के साथ निकल रहा था। तो हज़रत अदहम रहमतुल्लाह अलैह सीधा गए, बादशाह ऐसे कहने लगे कि बादशाह ऐसा ऐसा क़िस्सा है, ऐसा ऐसा माजरा है, मैं आपसे आधा सेब माफ़ करवाने के लिए आया हूँ। तो बादशाह ने कहा कि आज तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, अल्लाह ऐसा करो कि आप मेरे महल आ जाओ। तो हज़रत अदहम रहमतुल्लाह अलैह दूसरे दिन महल गए बादशाह से बात करने के लिए। तो बादशाह ने शर्त लगा दी कि देखो, मैं आपको उस वक्त तक माफ़ नहीं करूँगा जब तक आप मेरी बेटी से निकाह नहीं कर लेते। तो बादशाह की एक खूबसूरत, एक हसीन, एक जमील औरत, एक बेटी थी बादशाह की, जिसे बहुत सारे शहजादों के रिश्ते आए थे, लेकिन बादशाह ने ठुकरा दिया था। और बच्ची भी नेक लोगों के साथ, इबादत गुजारों के साथ दोस्त रखा करती थी, अपनी दोस्ती रखा करती थी। तो बेटी की भी ख्वाहिश थी, बादशाह की भी ख्वाहिश थी कि कोई मुतवर्रि, कोई मुतवर्रा, कोई परहेजगार इंसान से मेरी बेटी से निकाह कराऊं, मैं किसी परहेजगार इंसान से शादी कर लूं। ये बेटी की भी और बाप की भी ख्वाहिश थी। चुनांचे बादशाह ने कहा कि मेरी बेटी से निकाह कर लो। तो हज़रत अदहम रहमतुल्लाह अलैह मजबूर थे, बेटी से निकाह कर लिया। तो जब गए, कमरे में गए, तन्हाई में गए, तो एक खूबसूरत हसीन जमील औरत मौजूद है, लेकिन हज़रत इब्राहिम, हज़रत अदहम रहमतुल्लाह अलैह नमाज में खड़े हो गए। पूरी रात गुजर गई नमाज में, इसी तरह 7 दिन हो गए, लेकिन बीवी से हम बिस्तरी नहीं। हालांकि हलाल है, निकाह हो गया है, बीवी से मिल सकते थे, लेकिन मिले नहीं। 7 दिन के बाद फिर बादशाह के पास आए, बादशाह आप अभी भी मेरा आधा सेब माफ़ नहीं करवाए, आधा सेब का हिस्सा माफ़ नहीं करवाए, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूँ कि अल्लाह के वास्ते माफ़ करा दे, माफ़ कर दे। तो बादशाह ने शर्त लगाई कि जब तक आप मेरी बेटी के साथ नहीं मिलेंगे उस वक्त तक मैं आपका हिस्सा माफ़ नहीं करूँगा। तो हज़रत इब्राहिम, हज़रत अदहम रहमतुल्लाह अलैह बीवी से हम बिस्तरी हुए, उठे, गुस्ल किए, नमाज में खड़े हो गए। नमाज में खड़े होकर मुसल्ले में नमाज पढ़ते पढ़ते चीख निकली और वहीं पर मर गए। अल्लाह तबारक व तआला की शान देखिए कि अदहम रहमतुल्लाह अलैह के बेटे पैदा हुए हज़रत इब्राहिम। एक ही रात की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उनको नेक साली मुत्तकी परहेजगार औलाद दिया। हज़रत इब्राहिम पैदा हुए, इत्तेफाक से बादशाह का कोई लड़का नहीं था, कोई बेटा नहीं था, तो बेटी का बेटा हज़रत इब्राहिम नाना और ये नवासे बनते थे। तो उसने उस बादशाह ने अपनी पूरी की पूरी बादशाहत हज़रत इब्राहिम के नाम कर दी। तो इसके बाद तो हर आदमी जानता है कि हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की याद में, अल्लाह को हासिल करने की कोशिश में पूरी की पूरी सल्तनत को ठोकर देकर, पूरी की पूरी सल्तनत को लात मार के, पूरी की पूरी बादशाहत को छोड़कर चले गए थे अल्लाह को पाने के लिए। तो जब बाप ऐसे थे, जब माँ ऐसी थी, तो अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों की बरकत से एक मुत्तकी परहेजगार, जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों की दिलों की ज़िंदगियाँ बदल गई, बहुत सारे लोगों के दिल उजाला हो गए अल्लाह की इबादत से, अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से। ये एक सेब, आज हम कई सारा माल हराम खा जाते हैं, झूठ बोलकर खा जाते हैं, धोखा देकर खा जाते हैं, फ्रॉड करके खा जाते हैं, भाइयों का हक मार खा जाते हैं, फिर भी थोड़ा रत्ती बराबर चू नहीं रेंगती। लेकिन ये एक सेब खाने का इतना डर, इतना खौफ कि पूरा का पूरा माफ़ी करवाने के लिए 10 दिन का सफ़र करना पड़ा, तय करना पड़ा। तो ये सब बहुत ज़रूरी बातें हैं। ये इसीलिए है कि हमने अल्लाह वालों की सोहबत छोड़ दी है, हमने अल्लाह वालों के बारे में सुनना और पढ़ना छोड़ दिया है, हमने अल्लाह वालों की सोहबत छोड़ दी है, हम बुजुर्गान दीन की सोहबत
چھوڑ دی ہے. جب تک ہم اللہ والوں کے حوالے اپنی زندگیاں نہیں سونپیں گے تب تک ہمارے دل اللہ کی عبادت کے بغیر گناہوں میں گناہوں کی وجہ سے اندھیرے میں پڑ جائیں گے, گناہ کی وجہ سے سیاہ پڑ جائیں گے. ایمان کی فکر, ایمان کا جذبہ ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے گا. اس لیے اب جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ابھی بھی زندہ ہیں, ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کا سایہ ہم پر دادیر نصیب فرمائے. اللہ ان کی عمر میں, اللہ ان کی صحت میں, اللہ ان کے علم میں, اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. کہ ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے اللہ والے قریب 2-3 مہینوں میں کتنے بڑے بڑے اللہ والے دنیا سے خیر آباد کے دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے, اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں ایسے بڑے بڑے ہیں. اسی لیے ہم نے سنا ہے ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے. ایک عالم دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایک دنیا ختم ہو جاتی ہے. اتنے بڑے بڑے اللہ والے چلے جا رہے ہیں تو ہم سب کو آج بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اللہ والوں کے حوالے کر دیں. ہم اللہ والوں کی بتائی ہوئی باتوں پر زندگیاں گزار لیں, ان کی قدر کر لیں. اگر وہ سب چلے گئے تو ہماری صحیح رہنمائی کرنے والے کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ والوں کی مجلسوں میں جانے کی کوشش کریں, اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں, اللہ والوں کی خدمتیں کرنے کی کوشش کریں, علماء کی مجالس میں بیٹھیں, علماء کی صحبت اختیار کریں, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ رہو. اس لیے کہ عطر کی دکان میں بیٹھنے سے عطر کی ہی خوشبو آتی ہے, اسی طرح اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ ہی ملتے ہیں. ظاہر سی بات ہے. تو اپنی زندگیاں بدلنا چاہتے ہیں, اپنے دلوں میں اجالا لانا چاہتے ہیں, اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے منور کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں, برے لوگوں کی صحبت چھوڑ دیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک لوگوں کا ہم سایہ نصیب فرمائے, نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے اور پکے دین اور کامل و مکمل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو کفر سے, شرک سے, بدعات سے, رسم و رواجوں سے, 100% گناہوں سے, نفس کی گندگیوں سے, نفس کی خباثت سے, شیطان کے مکر و فریب سے 100% اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا, یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا, طریقت کا دکان عشق ہے یہ ملتی ہے یا عشق کی پڑیا, یہاں سے ملتی